پوچھا جناب میرا کم تے نہیں ہویا، پیسہ بھی لے لیا کم بھی نہ ہویا، اج انجی ہوں گئے ایویں پیرے کریکٹر تے رہبر انفراشر تے فاتحہ کرالی بندیاں لوٹ دے نے، تو انہیں پیسے دے دے 10,000 20,000 دے دے تیرا کم ہو جائے گا۔ وہ غریب بیچارہ پیسے دے رہے پتہ نہیں کیویں کما دے کی کر دے، یا بکرا لے دے یا پیسے دے دے تیرا کم ہو جائے گا۔ 40 دن بعد یا 41 دن بعد تیرا کم ہو جائے گا۔ 41 دن بعد جو بندہ جان دے آندہ ہے تیری قسمت چ کوئی نہیں میں کی کراں، آندہ حضرت صاحب پیسے دے بکرا جناب ہوتے ہون ہضم ہو گیا ہے۔ دوستانہ پھسی کسے کول جڑے اللہ دے صحیح فقیر نے وہ دے دے نہیں لیندے نہیں، اللہ دے فقیر یہ نے تائیں اقبال فرماتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ دنیا دار لوگ نے اپنے نہیں ملتا۔ خیر توجہ، ابو الحفظ فرماتے ہیں میں اللہ کہ 40 سال گزر 40 دن گزر گئے میرا کم نہیں ہویا، اگوں کو کہنے لگیا 40 دنوں دے اندر تو ایسی نیکی کیتی ہو جیدی وجہ تو تیرے جادو دا سر نہیں چلیا۔ آپ نے فرمایا میں 40 دنوں وچ کم تے نیکی دا کوئی نہیں کیتا، انہیں کیا سوچ تے صحیح۔ ابو الحفظ فرماتے میں سوچیا ہاں میں ایک دفعہ جا رہا سا رستے دے اندر پتھر پیاسی میں انہوں چک کے پاسے کی تے پتھر ہٹائے، اگوں جادوگر کہنے لگیا اے ہی نیکی میری جادو کے اندر رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو سا دوستو جے کوئی پتھر ہٹاوے نیکی دی نیت نال اچھی نیت نال اللہ کو دی اس نیکی نو رد نہیں کردا۔ ابو الحفظ فرماتے ہیں جڑا جادوگر سی بیٹھا سی زمین تے اٹھ پیا نہ میرے گروان پڑیا کہنے لگیا 10 40 دن پورے کو اس مالک کو بھولیا ہے، اس کی یاد اس کی نماز اس کے قرآن کو دور رہا ہے، 40 دن پورے اور 40 دنوں کے اندر ایک چھوٹی کی نیکی کی ہے، رب نے تیری وہی نیکی قبول فرما لی ہے۔ تو ایڈا قدردان ہے اس مالک کو چھڑ کے میرے دروازے پہ آ گئے، ایڈا بے قدر ہے اس مالک کا در چھڑ کے میرے دروازے پہ آ گیا ہے، جا۔ حضرت ابو الحفظ فرماتے ہیں میں دوڑیا گھر آیا، میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، میں قرآن سندیا میرے تے غشی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا رات کا وقت سی، میں اس مالک کی بارگاہ عرض کی تھی مالکا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں جہدے نال پیار کیتا ہے وہ بے وفا ہے، تو قدردان ذات ہے میں تیرے نال پیار کرنا ہے۔ حضرت فرماتے بس وہی رات سی میرے تے رب کرم فرمایا، میرے دل میں جو دنیا دی محبت نکل گئی اللہ دی محبت آ گئی۔ اے دل جڑا نا دل اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنایا۔ پھر باہو فرماندے اے من رب سچے دا حجرا تے وچ مار فقیرا جھاتی ہو شوق دا دیوا تو بال ہنیرے مطلب یار کھڑاتی ہو نہ کر منت نہ کر منت تو خواجہ خضر دی۔ اچھا جنہاں دے بارے پیر باہو نے شیر پڑھے اس ہستی کی گل سنا چھوڑا۔ پیر باہو فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اللہ نال عہد کر لیا، میں 25 آپ نے فرمایا 25 سال کچھ نہیں کھاواں گا کچھ نہیں پیواں گا جنی دیر تک تو نہیں کھواویں گا، عہد کر لیا۔ 25 سال دا عرصہ جنگل گزر گیا،
25 سال بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے. انہوں آ کے عرض کی تھی سرکار جناب نال میں دوستی لانا چاہنا. انہوں کہا بسم اللہ. نام نہ دسیا تو آخر پھر کھانا پیش کیتا. تیسری دفعہ جب آئے تو آپ نے فرمایا میں خضر علیہ السلام آتے ہیں اللہ نے بھیجے ہے کہ میرا عبد القادر اج عہد کی تھی بیٹھے جا خضر تو اپنے ہاتھی کھوا پلا میرے عبد القادر کو آکھیے میں سمجھی تو رب العالمین کو لکھا رہے رب العلا کو لکھا رہے تا پیر باہو نے تشہیر لکھا سونیا تواڈے اندر دے آب حیاتی ہے نا. خضر علیہ السلام نے آب حیات کا چشمہ پیتا ہے. آپ میں موت نہیں آئے گی. آخر قیامت کے قریب آپ اللہ کی بارگاہ دعا کریں گے مولا اور تیرے دین والے بندے نہیں رہے میری اوپر قبض کر لے روح پرواز ہو جائے گی. خضر علیہ السلام نے آب حیات کا چشمہ پیتا ہے. تو اتنے پیر بابو فرماتے ہیں ہم کون سے آدمی سرکار کے بارے دوسرا دے آب حیات کا چشمہ پیتے ہیں. ہم خضر علیہ السلام منتا نہ کراؤ کہ تو سامنے کھا لو. آپ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواجہ خضر بھی تیرے اندر آبی حیاتی موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے 40 سال دا گناہگار ہوئے رب پردے پاؤندے ہے اے دس چٹیاں داڑیاں ہو گئی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ اے نہیں آخر ہے ان بار کٹو دے پھر میں بارش دیواں گا ان بار کٹو دے میں رزق دیواں گا نانا اے صدقہ رسول اللہ دئی پاک نبی دا صدقہ نہ شکلہ بدل دیا نے نہ روپ بدل دینے نہ رنگ بدل دینے جناب عالی نہ متھیاں تے لکھیا جاندا ہے نہ دیواراں تے نہ دروازیاں دیاں چوکاٹھاں تے نہ جناب عالی اللہ فرماتا ہے بار کرو اللہ تعالی نبی دا صدقہ ساڈے عیباں تے پردے پاوندا ہے یار دا منہ ہاں بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی جل مجدہ الکریم وہ ذات قہار بھی ہے کہ جبار بھی ہے بے شک. میں توبہ دی گل سنا رہے کوئی بولو سبحان اللہ. یہ رات اللہ دی بارگاہ میں توبہ کرن دی رات ہو اساں مجرم ہاں وہ کریم رحیم رب ہے اس دی بارگاہ میں فریاد کریے نا اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا. جی بڑے بڑے مجرمات رب کرم فرما کے بخش چھڑ رہے. حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر کہ ایک شرابی شراب کی حالت جا رہے ہیں نشے کی حالت ہے رستے کے اندر کی ہوتا ہے کاغذ کے اتنے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماوے شرابی ہے نشے کی حالت ہے اور انہیں دیکھے نام تے میرے رب دا ہے نا چکیا عطر والی دکان تے گیا خوشبو والی دکان تے وہ تو خوشبو خریدی اس نام پاک نو صاف کیتا دھوتا خوشبو لا کے اچھی تھان تے رکھ چھڑیا خود ستے دی قسمت جاگ پئی خود ستے قسمت جاگ پئی. فرشتہ آیا اندر بشرا رب نے نام کو چمکائی فرش تے رب نے تیرے نام کو عرشہ فرشہ تے چمکا اشرحافی نے پتہ چلیا نا کہ رب دے نام دی عزت کریے تے رب اے عزت دیتا ہے. آپ سب جتی نہیں پاندے سن جتی نہیں پائی ننگے پیرے چلتے سن. آپ نے پھر حافی آکھیا جاتا ہے. حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیری چلن والا حافی کہ میرے رب دا نام میرے پیرا تھلے نہ آ جائے
داتا علی حجویری فرماتے ہیں اللہ نے جانوراں نوں حکم فرما دیتا ہوئے جتھے میرا پیارا گزر جائے اتنے گوبر نہ لایا جے، میرے یار کی تعظیم کریا جے، جی میرے نام کی تعظیم کر دے تو صحیح کی تعظیم کرنی ہے۔ حضرت بشر حافظ کا جب وصال ہویا نا تو ولی رون لگ پے، پوچھا جناب روندے کیوں؟ ولی آخر سن بشر حافظ تو گیا ہے، چلا گیا ہے، ہن گلیاں بازار میں سن گندگی نظر آتی ہے۔ جب بشر حافظ جیندا سی سن گلیاں بازار میں گند نظر نہیں آتا سی، یہ مطلب ہے جب اللہ دا ولی جیندا ہوئے گلیاں میں گند نظر کی اللہ دے فقیراں دا صدقہ ہوتا ہے دلاں وچوں بھی گند نکل جاتے ہیں۔ امام مالک سرکار نے کسی خواب وچ ویکھیا تو پوچھا سرکار، امام مالک سرکار دا بشر حافظ دا دور کٹھا گزریا، پوچھا سرکار اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ وچ پیش ہویا، اللہ نے مینوں اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو فرمایا بشر حافظ تواڈے نال گیا سی او دا کی بنیا ہے؟ آپ بزرگ فرمانے جنہاں خواب وچ ویکھیا امام مالک نو، فرمانے جدوں میں پوچھیا تے امام مالک رو پے، فرماندے نے یار اساں گئے رب دا دیدار کرن، رب دا دیدار کیتا تے اساں واپس آ گئے، اساں عالم بھی سن، حافظ بھی سن، ساڈے وچ قاری بھی سن، سارے دیدار کیتا ہے، پر بشر حافظ اللہ دے کولے اللہ دا دیدار کر رہا ہے۔ امام مالک فرماندے، امام مالک شریعت دا ایڈا وڈا امام ہے، امام شافعی نے اپنا کرتا دیتا امام مالک نو، فرمایا جا میرا کرتا دھویا، استاد نہیں امام شافعی امام مالک نے، ہن امام مالک استاد دا کرتا دھون گیا نا تے کرتا دھو کے پانی جیڑا سی ضائع نہ کیتا، پانی برتن دے اندر جمع کر کے پی لیا، استاد دے کرتے والا پانی، برکت حاصل ہوئی، اللہ نے 12 لاکھ حدیثاں یاد زبانی عطا فرما چھوڑی، 12 لاکھ حدیثاں دے حافظ بن گئے۔ استاد دے کرتے اس امام مالک دی گل پہ کرنا جڑا 12 لاکھ حدیثاں دا حافظ ہے، اور اللہ دا ولی بشر حافظ انہیں توبہ کی تھی سچے دل نال، اور شراب تو زنا تو توبہ کی تھی، اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضور کی پاک بارگاہ ایک صحابی بنن واسطے شخص آئے، اجے صحابی نہیں بنے، حالت کفر دے اندر نے، عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑا بڑا نام سنیا ہے، تھوڑی بڑی شان ہے، کہ میں مسلمان ہونا چاہنا، اسلام میں جانا چاہنا، میں سنیا تھوڑیاں کچھ شرطاں نے پر میری بھی کچھ شرطاں نے۔ حضور نے فرمایا تیری کیڑی شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں معاذ اللہ زنا کرنا، چوری کرنا تے شراب پینا، جھوٹ بولنا، اے کام 3 کام، شراب، زنا تے معاذ اللہ چوری، یہ کام میں نہیں چھڈاں گا، جو تساں آکھو کے کراں گا۔ حضور نے فرمایا جا ٹھیک ہے، پر ایک گل میری بھی مان لے، جھوٹ نہ بولے۔ یا رسول اللہ تواڈے نال وعدہ ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، چلے گئے، صحابی بن گئے، گھر وچ گئے، شراب دا پیالہ اٹھایا، دل دے کناں نال گل سننا حدیث پاک، شراب دا پیالہ اٹھایا، دل وچ خیال آیا کہ شراب پیواں گا، نبی فرمان گے شراب پیتی ہو، جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ نہیں بولاں گا، شراب دا پیالہ دیوار نال مارے، آج تو بعد شراب نہیں پیوں۔ اگے گئے، جس طوائفہ گل جاندے سن معاذ اللہ زنا واسطے، اگوں کافرہ سی، اگے گئے تھے، اگوں کہنے لگی میں سنیا تو مسلمان ہو گیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لے، اگوں کہنے لگے ہاں، فرمایا جب حیا نہیں ہوگی جی نبی دا غلام ہوئے تو پھر انج دے کام کرے، نبی دے غلام تے انج دا کام نہیں کرتے۔ صحابہ فرماتے میں شرمندگی نال واپس آ گیا، میں کہ اج تو بعد زنا نہیں کراں گا۔ خیر میں گیا چوری کرنے واسطے، جب چوری کرنے کا ارادہ کیتا، میرے دل وچ خیال آیا کہ کافراں دا گھر ہے، میں مال چوری کر ہی لیا، صبح حضور دی بارگاہ چ کافر چلے گئے، تو حضور دی کی بارگاہ میں بھی کھاواں گا بھی کافراں دے مال چوری کردا رہا، چوری دی بھی توبہ کر لے۔ آخر حضور دی بارگاہ چ آ گئے، یا رسول اللہ سارا حال سنایا، حضور مسکرا پے، حضور فرمایا پھر ہن تو کی آخنا ہے؟ یا رسول اللہ اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کراں گا، جو تہاڈا حکم ہوئے گا میں اسے تے عمل فرماواں گا۔ اور دسو یہ نبی دا طریقہ رحمت سی۔ نبی علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا معاذ اللہ زنا کرن جی کر ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی تیری ماں نال کوئی زنا کرے تو گوارا کرے گا؟ نہیں،
تیری بہن نال تیری عزت نال نہیں. حضور نے فرمایا آخر جی تو نال معاذ اللہ اس طرح بدکاری کرے گا زنا کرے گا وہ بھی کسی دی عزت ہے کہ نہیں؟ صحابی رسول رو پہ توبہ طیب ہو گئے اللہ کی بارگاہ توبہ کی تھی. یا مولا جو بعد کم نہیں کراں گا. میرے نبی دا طریقہ رحمت دیکھو. دوستان گرامی وقت کی قلت ہے میں کچھ گل عرض کر کے اجازت چاہنا ذرا روک لگوں. سبحان اللہ. بشر حافی اللہ نے نام پاک دے ادب کر دے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے. اس رات تساں آئے ہو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ لے کے یہی جانا میرے دوستو اللہ دے نام دا ادب کرو. رب دے نام دا ادب کریں گے عزت پاواں گے. جتی ویکھی جے جتی اساں جتی نو نالی تو بچانے ہاں موٹر سائیکل یا گڈی دے ٹائر نو گندگی تو بچانے ہاں. ذرا دل دے کنا نال میری گل سننا. اساں دکاناں دے اندر جتیاں نو شیشے وچ بند کر کے رکھنے ہاں. اللہ دے قرآن واسطے خلاف نہیں لے سکتے. ہن یہی قرآن اخبار وچ لکھیا ہے یہی قرآن اشتہار وچ لکھیا ہے. اساں جتی بچانے ہیں گندگی تو معاذ اللہ رب کا نام نہیں چکتے. 10 روپے پین ہے نا ایک پاسے 10 روپے پین ایک پاسے اخبار پہ ہے. 10 روپے ٹٹی دی بھی پہ ہم زبان نہ چکن گے. اللہ رسول کا نام پہ ہوئے اپنی عزت نو ملحوظ خاطر رکھیں گے. کی کہنے گے اچھے خاصے کپڑے حضرت صاحب پاک بنی ہے اے اخبار چک رہے ہیں اللہ رسول کا نام چک رہے ہیں میری بھی عزت ہی ہو جائے گی. نہیں جب رب دے نام میں تو عزت دے گا رب تو میں جہانا میں تیرے نام میں عزت دے گا. ہاں یہ اپنے توہین نہ سمجھی. مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی حاجت واسطے گئے کی ویکھدے روڑی دے اوتے پیالہ پیا ہویا ٹوٹا ہویا آپ نے چکیا وہ وچ لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹے ہوئے پیالے دے اندر چکیا گھر لے گئے آستانے تے. مرید عرض کی تھی سرکار سانو دے وسا دھو لیا. میں نام میرے رب دا نام ہے جی بھٹیائی نہیں چلنی میں اپنے رب دا نام ہے میں آپ دھواں گا. آپ نے دھوتا دھو کے فرما دیں میری روحانی منزلہ جنیاں بھی طے ہوندیاں سن اس ٹوٹے ہوئے پیالے وچ پانی پیندا سا اس کی برکت نال میری روحانی منزلہ طے ہو جاندیاں سن. میں اس مجدد الفسانی کی گل پہ کرنا آپ ایک خلیفہ جی فرما دیں ساڈے مجدد دا مصلی جڑا سی نا مصلی دے اوتے محراب سجدے والی تھاں دے اوتے اسا ٹاٹ دا کپڑا لایا ہویا ہے. عام مسئلہ لانے نا کعبہ شریف دا نقشہ بناوے کٹ کے دے پھر کپڑا لا دینے ہیں. فرمانے کپڑا ٹاٹ دا لایا کپڑا پرانا ہو گیا ضعیف ہو گیا. آپ کے مرید فرما دے میں کپڑا کٹ لیا کٹ کے میں اپنی پگ دے وچ رکھ لیا پگ وچ رکھیا نواں کپڑا سا لا چھڈیا ستا مینوں پگ نہ یاد رہی اتارن دی پگ نہ اتاری. جب میں ستا مینوں نیندر دے اندر خواب دے اندر 12 دفعہ رسول اللہ دی زیارت ہوئی. میں حیران ہویا بھی مرشد دی مصلی دا ایک کمال ہے کہ اس مرشد اپنا کی کمال ہوئے گا. اور میں بھی پہلے کدی زیارت نہیں ہوئی میں وہ پاک دے وچ رکھیا ٹکڑا مینوں 12 دفعہ رسول اللہ دی زیارت ہوئی. سوال اٹھتا ہے یار کون 12 دفعہ زیارت ہوئی سانو ایک بار بھی نہیں ہوندی. خوش قسمت ہیں لوگ جنہوں نے ہوندی ہے سارے بھی پنجی انگلا برابر تو نہیں ہوندی ہے نا ہمیں سارے یک لستے لس. خیر کوئی آکھے گا یار سانو زیارت تو نہیں ہوندی. سونا ساری ساری رات گزرے موبائلاں وچ ٹی ویاں وچ عام لوگ آدھن آخدن حضرت صاحب اسا ستے ہاں راتی میں کی ویکھنا مینوں کوئی فلانا مار رہے تے کوئی بلے تے بندر تے جناب میں جانور ویکھ رہا ہاں. اگو ساڈا جب سوال یہ ہوتا جناب جو تساں ستے سی کی کر کے ستے سی آگے کی وہ فون چلتا سی یا ٹی وی لگیا ہوا سی ویکھدے میرے تے ہاتھ لگی بھئی جناب جب تساں ٹی وی ویکھ کے سوو تو تمہیں ہن مدینہ نظر آنا ہے. جب بندہ درود پڑھ کے سوے کلمہ پڑھ کے سو شاید تیری میں زندگی کی آخری نیند ہوئے. کلمہ پڑھ کے سو کی پتہ صبح اٹھیے یا نہ اٹھیے
درود پڑھ کے سو قسم خدا دی یا مدینہ نظر آئے گا یا مدینے والا نظر آئے گا. تائیوں کسے لکھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے پڑھو نہیں تاری سرخ اتنا لگی کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے صدقے جامع میں پاک نبی نے غلام کعبے دا طواف کر رہا ہے کعبے دا طواف کر رہا ہے طواف کر دیا آخر ہے یا کریم یا کریم یا کریم پیچھے پیچھے آقا علیہ السلام نے طواف فرما رہے ہیں اور جڑا نبی دا غلام عربی ہے انہیں حضور نے ویکھیا نہیں سی دھیاتی سی دھیات کے اندر کلمہ پڑھیا مکے کے اندر جدو آیا انہیں دل وچ ارادہ کر لیا ہوں میں مکے میں جاواں گا کعبے دا طواف بھی فرماواں گا نالے کعبے والے دا جڑا کعبہ ہے او دا دیدار بھی کر کے آواں گا. صحابی عربی طواف کر دنیا نے یا کریم یا کریم یا کریم حضور پیچھے پیچھے طواف کر دینے نالے وہ نقل کر دینے یا کریم یا کریم یا کریم انہیں پیچھے مڑ کے ویکھے آئے ہیں نورانی شکلیں سونا چہرہ ہے میں سویا جے تو سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی اگے لانی سی جے تو سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی اگے کرنی سی. حضور فرمانے سونیا تیرا نبی کون ہے آندا میرا نبی محمد رسول اللہ ہے. حضور نے ویکھیا نہیں سی آندا میں سونیا تیرا مکھڑا سونا ہے جے تو سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی اگے کرنی سی. حضور نے فرمایا جا میرے غلاما تیرا نبی میں محمد رسول اللہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جے تسا سونے نبی خود تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ کلمہ طیبہ اپنی زبان اطہر نال پڑھاؤ. حضور نے کلمہ پڑھایا اتنی دیر گزری جبرائیل آ گئے حضور کی بارگاہ وچ عرض کر دیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پیار فرمان دے محبوبہ وما ينطق عن الهوى پیاری زبان نال ان ارشاد فرما دیو اللہ فرمان دے میں تیرے کو حساب لواں گا. اتنے سوال اٹھتا ہے رب کیوں خود رب کیوں نہیں فرماندا محبوب نے فرما دے سونیا تو ہی فرما دے. ناصر شاہ چشتی فرما دے رخ جد بولدا ہے رخ جد بولدا ہے بول وچوں بول دے رخ جد بولدا بول وچوں بولدا موسیٰ نبی موسیٰ کلیم دا مقام کوہ طور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا رب جد بولدا حضور وچوں بولدا رخ جد بولدا بور وچوں بولدا مقام موسیٰ کلیم دا کوہ طور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا رب جد بولدا حضور وچوں بولدا. حضور کھڑے رب فرما دے جبرائیل تو پیغام لے جا نبی دی بارگاہ وچ عرض کر سویا تساں فرما دیو رب تیرا حساب لوے گا. یا رسول اللہ رب کی حساب لوے گا. اللہ فرماندا ہے میں تیرے گناہاں دا حساب لواں گا. یا مولا جے تو میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں تیری رحمت دا حساب لواں گا. پھر جبرائیل آئے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرماندا ہے انہوں فرما دیو تو ساڑی رحمت دا حساب نہ لے
اساں تیرے گناہاں دا حساب نہیں لیتے، تو ساری رحمت دا حساب نہ کر، اساں تیرے گناہاں دا حساب نہیں کر دے۔ میرے دوستان رب دی بارگاہی بڑی ڈاڈی بارگاہی، اساں اپنے آپ میں یہ سمجھنے آ جائے گا اساں بخشے بخشائیاں، نمازاں پڑھیے نہ پڑھیے، کوئی عمل کریے نہ کریے، بخشے جاواں گے نہ سجنا۔ اس دی بارگاہ دے اندر نیک عمل چلنے نے، نیک عمل چلنے نے۔ میں کل امام زین العابدین سنا گیا ماں، تو انہوں بھی سنا چھوڑنا، ذرا روک کر بولو سبحان اللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آل کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اصحاب کا بھی ذکر کرنا چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، بس میں کل اختتام میں لے کے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین امام حسین کے پتر نے آپ ادھی رات کعبے کا غلاف پھڑ کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام اسمعی فرمانے میں سنیا وہ جوان جڑا رو رہا ہے، آخر یا مولا میرے گناہ زیادہ نہیں، تیرے آسمان دے تارے تھوڑے نہیں، میرے گناہ زیادہ نہیں، تیرے درختان دے پتے تھوڑے نہیں۔ حضرت امام اسمعی فرماتے ہیں، جب میں اپنی آواز سنی میں اس جوان کو گیا ہوں، اس جوان نے اپنے غلاف نال منہ چھپایا ہوا ہے، اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ میں اس نوجوان نے پوچھا تو کون ہے؟ نوجوان نے اپنا چہرہ دکھایا۔ میں جب دیکھا امام زین العابدین نے میں قدمی دن پیا، حضرت امام اسمعی عرض کرنے لگے بالا تواڈے نال تے جنت کے وعدے ہو چکے نے، اللہ نے تو جنت کی سرداریاں دتیاں نے، ایڈا رومن دا ضرورت کی ہے، رومن دی ضرورت کی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اسمعی رب کی بارگاہ دے اندر اتھے نسبتاں نہیں چلنیاں، اتھے نیک عمل چلنے نے۔ ہاں اساں تے آکھنے ہاں بس اساں بخشے گئے ہاں، نہیں سنیا، اتھے نیک عمل چلنے نے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا ایک پیر جنت وچ ہوے، ایک پیر جنت کو باہر ہوے، پھر بھی میں ڈراں گا کہ رب دا فیصلہ بدل نہ جاوے۔ میں اس صدیق اکبر کی گل پیا کرنا وا جس بارے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ رب نے جنہاں نوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں ہون، سونے نبی نے بشارتاں دتیاں ہون، او دے تے ڈرن، سانوں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اساں جی آخنے بس بخشے بخشایاں خدا دے بندیا۔ صدیق اکبر سرکار دا جو وصال ہون لگیا ہے، آپ نے عائشہ صدیقہ نے فرمایا عائشہ اس چادر دے اندر میں کفن دے دینا، بس ایک چادر ہو لے لینا، زیادہ کفن میرے واسطے نما نہیں لینا۔ اگو بی بی پاک عرض کر دی عائشہ صدیقہ اب حضور کی آکھن گے کفن ہی نہیں سی؟ فرمایا نا اتھے کفن نہیں چلنے، اتھے اللہ دی بارگاہ دے اندر نیک عمل چلنے۔ اپنے اندر کوئی فکر سوچ پیدا کرو میرے دوستا، مر جانا ہے، 4 دنوں کی زندگی ہے، مٹی پی جانی ہے، پیچھے رشتہ دار ایڈے بھی وفا ہوندے مٹی پا کے آ جاندے، دعا کرن بھی نہیں جاندے۔ وہ جڑے آکھدے سن نا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، نماز پڑھے
یا عید والی؟ دو ہی قسمت ہے نا ساڑی، یا جنازے والی نماز یا عید والی، بس انشاءاللہ دوستو نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج والی رات رستے کے اندر ایک ایسی قوم نظر آئی جنہوں نے سر پتھر تے رکھ کے پتھر مارے جا رہے، کچلے جا رہے۔ جبرائیل نے پوچھا، حضور نے فرمایا کی ہے؟ یا رسول اللہ تواڈے امتی نے جڑے غفلت کرتے سن، نماز نہیں پڑھتے سن، سستی کرتے سن، آج انہوں نے اس طرح سزا دیتی جا رہی ہے۔ میرے دوستا قدردان ذات ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دیں، میں کعبے کا طواف کرن گیا تے ایک جوان ہے طواف کر رہے آندہ لبیک اللہم لبیک، آواز آندھی لا لبیک، کوئی لبیک نہیں۔ میں اس نوجوان نے آخیا جوانا تو آخ میں لبیک، تو ادھر آواز آندھی لا لبیک، تو پھر بھی حج کرنا انہوں نے کہا 23 سال ہو گئے میں حج کرنا آ رہا ہوں، یہ بھی سن رہے ہیں آواز آندھی لبیک لا لبیک، کوئی لبیک نہیں۔ تو پھر فرمایا پھر تو 23 سال ہو گئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آندھا سنیا پھر دس نہ کوئی ہور رب ہوئے جی بارگاہ میں جاواں، اس رب تو سوا کوئی ہر رب ہے؟ آپ نے فرمایا رب تے کوئی نہیں۔ آواز آئی معین الدین ان کچھ نہ آکھ، ان کچھ نہ آکھ، یہ ساڈا یہو جہا پیار ہے جی اساں اینو آکھیا نا تو ساڈی باہر گاہ جہاز ہے نہیں اگلے سال کوئی نہیں آنا، اینو آکھ نہیں آ تو۔ فرمایا جڑے 23 سالاں وچ لوگاں دے حج قبول کیتے نا اساں دے صدقے نال کیتے نے، اساں دے صدقے نال کیتے نے۔ حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں امام غزالی سرکار نے گل لکھی ہے، فرمایا بغداد شریف کے اندر نا ایک جوان ہے انہوں کا نام سی حضرت علی بن موقوف۔ حضرت عبداللہ بن دینار نے گل بیان کی تھی، فرماتے ہیں کہ اسا حج کرن جا رہے ہیں، قافلہ پورا تیار ہے تے او جوان بھی تیار ہے۔ کی ہویا علی بن موقوف جڑے بزرگ سن نا انہوں نے گھر دے نال ایک گھر ہو رات نو گوشت پک رہا ہے، خوشبو آئی تے بچیاں نے آخیا ابا جی کل تساں حج پہ چلا جانا ہے تے مہربانی فرماؤ گوشت ہی کھوا چھڈو۔ انہوں نے آخیا ادھی رات کا ٹائم میں کتوں لے کے آواں؟ انہوں نے آخیا جی میرے نال والے گھروں پتہ کر لو، چلو رات کا جھٹ ایسا کھا لوی۔ جب آپ نے دروازہ کھڑکایا نا تو بی بی بولی، کہنے لگی جی کون؟ فرمایا میں تہاڈا ہمسایا علی تے تہاڈے گھر گوشت پک رہا تے سانو دے دیو۔ اب بی بی پاک بولی تساں کل حج تے جانا ہے، رسول اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تے میں تانوں کی حال سناواں اپنا؟ بی بی کہن لگیاں 15 دن ہو گئے یا 8 دن غالباً میرے گھر وچ کھانا نہیں پکیا، میں جنگل وچ گئیاں، میں بیوہ ہاں جنگل وچ گئیاں، اتھوں میں حرام جانور دا گوشت لے کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے ہانڈی پکا رہی ہاں۔ علی بن موقوف فرماندے ہیں جدوں میں گل سنی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، تیرا حج کیڑے پاسے جاوے گا؟ یہ تیرا ہمسایہ ہی دکھا ہویا، یہ تیرا ہمسایہ ہی پریشان ہے۔ آپ گھر گئے، سارا راشن چکیا، سامان چکیا، پیسے چکے اس بی بی کو عطا کر دیتے، نال معافی منگی تے رون لگ پے، بی بی جی 8 دن ہو گئے میں تیرا پتہ نہیں لے سکیا، مینوں معاف کر دینی۔ بی بی فرمان لگیاں میں تیرے تے راضی ہاں۔ علی بن موقوف آپ گھر آ گئے، بچیاں آخیا ابا جی کی بڑی؟ فرمایا چپ کر جاؤ صبح دساں گا۔ رات گزر گئی، سارا حال سنایا، صبح حج تے جاونا سی، سارا قافلہ دروازے تے آیا، آندن جناب چلیے ویکھو کیسا وقت ہوئے گا ہو۔ جب سارے آکھن جی حج تے جا رہے ہیں فلانے صاحب، عین موقع تے آکھیں جی میں نہیں جاندا، لوگی گلاں تے کر دیں نا یار انہیں دنوں تو تیاری کر رہے تھے، آج کہنا میں نہیں جاندا۔ علی بن موقوف فرماتے ہیں میں نہیں جاندا، میری مجبوری ہے۔ سارے چلے گئے، حج کیتا، کرنے تو بعد عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا، کردیاں کی ویکھنا دو فرشتے آئے نے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نے پوچھتا ہے دس اس سال کنے لاکھ بندیاں نے حج کیتا ہے؟ اب وہ فرشتے کو جواب دیتا ہے 6 لاکھ بندیاں نے حج کیتا ہے۔ انہیں کہ مجھوں قبول کیدا ہویا؟ انہیں 6 لاکھ بندیاں میں ایک دا بھی حج قبول نہیں ہویا۔ عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں اٹھ پیا، میری اکھ لگی کہ میں خواب وچ ویکھیا منظر، پھر میں اٹھ پیا، میں کعبے دا طواف شروع کر دیتا۔ پھر فرماتے ہیں میں پھر سو گیا، میری اکھ لگی کی ویکھنا، وہی 2 فرشتے آئے۔ فرشتے نے پوچھتا ہے دس اس سال کنے لاکھ بندیاں نے حج کیتا ہے؟ انہیں کہا 6 لاکھ بندیاں نے حج کیتا ہے۔ انہیں کہا بچوں قبول کیدا ہویا؟ انہیں کہا ایک دا ہی نہیں ہویا۔ انہیں کہا ہاں
ایک بغداد کے اندر ایک شخص رہتا ہے جہاں نام علی بن موقوف ہے، فلانے کا پتر ہے، عبداللہ بن دینار سن رہا ہے، فلانے کا پتر ہے، انہیں ایک بی بی کی خدمت کی ہے، اللہ نے وہ صدقے نال 6 لاکھ بندیاں کا حج قبول فرما دیا۔ انی گل جو کی عبداللہ بن دینار فرما دیں میری اکھ کھل گئی کہ جنوں اسا چھڈ کے آئے سا اج وہ صدقے نال ساڈا حج قبول ہوا ہے۔ میرے دوستا تیریاں نمازاں، تیریاں زکاتاں، تیرے صدقات، خیرات، حج اس وقت قبول ہون گے جدو تیرے ہاتھ وچ مسلمان محفوظ ہے، تیری زبان نالو مسلمان محفوظ ہے۔ نماز پڑھ، مسلمان نو تکلیف دے گا تیری عبادت قبول نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ جب مسلمان تیرے تے راضی نے عبادت بھی قبول، ریاضت بھی قبول۔ اج قوم ظالم بن چکی ہے، اج ساڈے ہاتھ ظالم نے، ساڈیاں زباناں ظالم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، قیامت والے دن کیڑا غریب ہوے گا؟ یا رسول اللہ جی کول نیک اعمال نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نا قیامت والے دن ایک اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کیتا جائے گا، وہ نمازاں، وہ حج، وہ زکات، صدقہ، ہر چیز ہوے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ نامہ اعمال وچ ویکھو انہیں کنے بندیاں تے ظلم کیتا ہے اور کنے بندیاں دا حق کھادا ہے، پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ساری عبادتیں یہ رد کر دے، جنہ دا انہیں حق کھادا ہے انہاں دے گناہ انہاں نوں دیو، انہاں نیکیاں انہاں نوں دیو۔ دسو یارو قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ اج جڑے ظلم نال، جرم نال، غلط طریقے نال مال کما کے اپنی اولاد کا ٹھڈ پالتے ہیں، جب وہ مر جاتے پیچھے اولاد دعا ہی نہیں کرتی، وہ جو گزرتی رب جانتا ہے نا۔ میرے دوستا میں یہی آخری عرض کرنا کہ اپنے رب نو راضی کرنا ہی تے مال حرام نہیں کمانا، حلال کھانا ہے۔ ایک لقمہ کھا حلال دا کھا، ایک لقمہ بھی کھا حلال دا کھا، زیادہ کھاون نالوں بہتر ہے تھوڑا کھا لے۔ پیر باہو دا شعر سنانے ہاں، اجازت چاہنے ہاں، بولو سبحان اللہ۔ آپ فرما دن حسن دے کے یارا رون لوئی تین دیتا کسے دلاسا پڑھیا نا ایک گل سنا چھڑنا بہت ایمان افروز۔ اما عائشہ صدیقہ پاک دی بارگاہ وچ دو شخص آئے کہ آپ دا زمانہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، وہ شخص کن جائے عارض کرنا۔ دو بھائی سن، ایک دا نام سی ربیع بن حراش، ایک دا نام سی رباع بن حراش۔ انہوں دونوں قسم کھا لی انی دیر تک مراں گے نہیں، انی دیر تک ہساں گے نہیں جنی دیر تک سن جنت کی خوشخبری نہیں ملتی۔ ایک برا مر گیا رباع بن حراش جب وڈے سن، انہوں نے پھٹے دے نا غسل کران واسطے لٹایا نا جدوں تے بھائی اٹھے مسکرائے تے پھر لیٹ گئے۔ جہے بھائی چھوٹے سن انہوں نے پوچھا جناب یہ کی وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بھائی نے کہ میں قسم کھاتی تھی کہ جنی دیر تک سن جنت کی خوشخبری نہیں ملے گی اساں ہساں گے نہیں۔ میرا بھائی میں دس گیا ہے کہ اللہ نے سن جنت عطا فرما دیتی ہے، جنت کی خوشخبری مل گئی۔ یہی گل اما عائشہ صدیقہ تک پہنچی،
یہ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، امام مفتی احمد یار خان نعیمی سرکار لکھی، فرمایا کہ جب پہنچی نا اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ جا کے سنایا تو حضور اما عائشہ صدیقہ فرمانے حضور فرما گیا سن کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے پھٹیاں دے اوتے ہس کے تے پھر لے کے جان گے۔ کئی بزرگ اس طرح نے ساڈے گزرے نے، جب منگل دا وصال ہویا کسی اعتراض کیتا بھی اللہ دا ولی سی تے منگل نو جا رہے بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بلے شاہ سرکار دے بارے بھی آਉਂدا ہے، ساڈے علاقے دے بزرگ نے انہاں دے بارے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، سکھڑی سی کہن لگی اے کوئی بابا ہے منگل نو جا رہے بابے دے پیر نو جمعرات نو جاندے۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمان لگی بی بی یہ تمہیں اج ساڑا جانا منظور نہیں تھی، اسا جمعرات نو چلے جاواں گے۔ اسی طرح جو ہے بابا جی جمعرات نو جدو وصال ہویا تے آپ دا جنازہ لے کے جا رہے سن، سکھڑی دے دروازے تے کول جدو پہنچے بابا اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمان لگیا بی بی اج جمعرات ہی میں جا رہا۔ بی بی جدو ویکھیا کہن لگی محمد دے غلامہ دی شان ہے، خود پاک محمد دی کی شان ہوے گی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار قیامت